تو دین اسلام کو مسلمان علماء سے سیکھیے، مسلمانوں سے دین اسلام کو سیکھیے، قرآن اور احادیث سے دین اسلام کو سیکھیے۔ اگر آپ ان منکر حدیثوں سے دین اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، ان سے جو ہے وہ جو شکوک اور شبہات آپ کے دلوں میں ڈالتے ہیں، ان شکوک اور شبہات کو اگر آپ اپنے دل میں پال لیں گے اور مسلمانوں سے اس کا جو ہے جواب نہیں پوچھیں گے، علماء سے مل کر آپ اس کا جواب نہیں پوچھیں گے، تو کیا ہوگا؟ آپ کے دل میں دین اسلام کی نفرت آپ کے دل میں بیٹھتی جائے گی، اور آہستہ آہستہ آپ کا اسلام، آپ کا دین، آپ کا ایمان بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو اگر ہم جو ہے ایسے غیر نتھو خیروں سے جو ہے ہم اسلام کے تعلق سے علم حاصل کریں گے، تو پھر علم نہیں بلکہ وہ جہالت ہمارے اندر جو ہے ٹرانسفر کریں گے، جس کی وجہ سے ہم اسلام سے جو ہے اپنے دل میں بغض اور عداوت اور نفرت جو ہے ہم پالنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور ایسے لوگ آج پائے جاتے ہیں، ان کو اسلام کی شریعت سے، اسلامی شریعت سے اور اسلامی جو ہے امور سے ان کو نفرت ہے۔ یہاں پر ایک اہم بات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ کر، ایک صحابی کا بہترین ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر میں انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ صحیح مسلم اور کتاب الطہارہ کے اندر انشاءاللہ آپ کو یہ روایت ملے گی۔ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے سامنے کسی نے طنزیہ طور پر طنز کرتے ہوئے ان سے کہا کہ یہ تمہارا نبی کیسا ہے کہ یہ جو ہے تم کو جو ہے استنجا کا طریقہ سکھاتا ہے، یعنی کہ طنز کرتے ہوئے کہ ایسی چیزیں بھی تم کو جو ہے تمہارا نبی سکھاتا ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین فخریہ انداز میں کہا کہ ہاں الحمدللہ ہمارے نبی ہم کو جو ہے استنجا کا طریقہ سکھاتے ہیں، ہمارے نبی ہم کو پیشاب یا پاخانہ کرتے وقت قبلہ رخ ہو کر بیٹھنے سے ہم کو منع کیا ہے، اور ہم کو کیا بولنا چاہیے، ہم کو 3 پتھر سے کم پہ استنجا کرنے سے منع کیا ہے، سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنے سے ہم کو منع کیا ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے نبی نے ہم کو گوبر اور ہڈی پر استنجا کرنے سے ہم کو استنجا کرنے سے ہم کو جو ہے منع کیا ہے، گوبر اور ہڈی پر سے استنجا کرنے سے ہم کو منع کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسلامی تعلیمات ایسی ہیں کہ ہم کو زندگی میں پیش آنے والی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے تعلق سے بھی ہم کو رہنمائی دی گئی ہے، اور کوئی بے وقوف ایسی چیزوں کے بارے میں کہے کہ بھئی کیا ضرورت ہے، سبحان اللہ العظیم، میرے بھائی یاد رکھیے یہ فخر کا مقام ہے، یہ اپنے آپ کو انفیریورٹی کمپلیکس میں لانے کا مقام نہیں ہے، احساس کمتری میں لانے کا مقام نہیں ہے کہ ارے بھائی یہ کیا سکھا دیے، بلکہ یہ فخر کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دین میں ہم اپنے دین کے ماننے والوں کو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی رہنمائی کی ہے۔ آپ بتائیے کوئی دنیا میں ایسا مذہب ہے جس کے اندر اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جو ہے سکھائی گئی ہیں؟ سبحان اللہ العظیم، ارے بے وقوف یہ فخر کا مقام تھا، اور افسوس کہ تو نے اس وجہ سے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، ایسے بے وقوفوں کے اوپر آپ اندازہ کیجئے کہ ایسے بے وقوفوں کو کیا کہا جائے کہ جہاں پر جس بات پر تم کو فخر محسوس کرنا چاہیے تھا ویسی بات کو تم نے جو ہے اس بات پر تم نے جو ہے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اللہم احفظنا منہم، اللہ محفوظ رکھے ایسی بد نصیبی سے کہ جو ہے یہ فرق تک نہ کر پائیں کہ امتیازی چیز کے اندر جو سب سے بہتر چیز ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت قرار دیا ہے، ایسی نعمت کے تعلق سے وہ جو ہے اس نعمت کو نہ سمجھتے ہوئے، اس کی قدردانی نہ کرتے ہوئے جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے لوگ جو ہے دین سے دور ہو رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیسے بد نصیب لوگ ہیں، اور پھر آپ دیکھیے کہ اتنی بہترین چیزیں ان کو بتائی جا رہی ہیں، اس کے بعد جب یہ چیزیں ان سے ہٹ جائیں گی اس کے بعد ان کے پاس کیا ہے؟ آپ ذرا یہ بھی تو غور کیجئے، اور یہ بے وقوف ذرا اس بات کو غور کریں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ بات بتلائی گئی ہے، اب تمہارے پاس کیا ہے؟ تم نے اس چیز کا انکار کر دیا، اب تمہارے پاس کیا ہے؟ اب تم بائیں ہاتھ کی جگہ سیدھے ہاتھ سے بھی استنجا کر لو، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور پھر اسی ہاتھ سے تم کھا بھی لو، کوئی پرابلم نہیں ہے، بائیں ہاتھ سے استنجا بھی کرو اور پھر بائیں ہاتھ سے کھا بھی لو، تمہارے پاس کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سبحان اللہ العظیم، ایسی گندگی، ایسی جہالت تم لوگوں کو سکھا رہے ہو، اور تم اس کے اوپر اس وجہ سے تم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ افسوس ہے تم پر، افسوس ہے، صد افسوس ہے تم پر، بلکہ میں کہوں گا کہ افسوس
वर्ड छोटा है तुम्हारे लिए। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन्हुम, अल्लाह महफूज रखे ऐसी ज़लालत और गुमराही से, और हमारी नस्लों को अल्लाह तबारक व तआला ऐसी ज़लालत और गुमराही से महफूज रखे। मेरे भाई याद रखिए, ये दीन इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला की अजीम तरीन नेमत है, और इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर कोई इंसान, कोई बदबख्त, कोई अहमक इसके ऊपर उंगली उठा सके। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इंशाअल्लाह उसके, अगर कोई ऐसा है आपकी नज़र में, हमारे जो है नंबर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर आप जो है राब्ता पैदा कीजिए। इंशाअल्लाह हम उसकी हर बात का इंशाअल्लाह जवाब देंगे। इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला ये काम हमसे लेंगे। आमीन या रब्बल आलमीन। बहरहाल, इसी बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, इस पॉइंट को ख़त्म करता हूँ कि दीन इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, और इस नेमत को किससे सीखिए? एक मुसलमान से इस नेमत को सीखिए, एक आलिम से इस नेमत को सीखिए, इस नेमत की दिफा करने वाले से इस नेमत को सीखिए, ना कि इस नेमत के ऊपर नुक्ताचीनी करने वाले की। अगर नुक्ताचीनी करने वाले की जो है आप उससे इस नेमत के बारे में इल्म हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप खुद जो है इस नेमत से जो है महरूम हो जाएंगे। अल्लाह हफ़िज़ना मिन्हुम।